بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام سامعین و سامعات، اگر بنظر غائر دنیا کا مشاہدہ کیا جائے تو اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق و قدرت کے بے شمار و لاتعداد شاہکار موجود ہیں۔ انہی میں سے موسموں کا مختلف ہونا بھی قدرت الہی کا ایک مظہر ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طبیعت و مزاج، رنگ و نسل، لسان و خاندان کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے دن و رات کی تبدیلی، ماہ و سال کے گزرنے اور موسموں کی تبدیلی کو اہل عقل و خرد اور فہم و شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں اور دن و رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں عام طور پر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کا چاہے سائنسی اعتبار سے جو بھی سبب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی و گرمی کا ایک اور بھی سبب بتایا ہے۔ چنانچہ احادیث کی اکثر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اشتقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، یعنی جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ شکایت کیا کہ اے پروردگارا، اے ہمارے رب، ہمارا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ فَأَذْنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی شکایت پر جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دیا۔ نفس فی الشتاء، ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں سانس لینے کی اجازت دیا۔ وہ نفس فی الصیف، اور ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے
جہنم کو گرمی کے موسم میں سانس لینے کی اجازت دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید ارشاد فرمایا کہ جو تم گرمی یا جو تم سردی محسوس کر رہے ہو اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث طیبہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اس وقت ہم لوگ موسم سرما کے اندر ہیں اور اس وقت ٹھنڈی انتہائی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس ٹھنڈی کے متعلق گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موسم میں بہت سے مسائل کا ہمیں سابقہ پڑتا ہے۔ اولاً تو اس سردی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس سردی کے موسم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عنایت کیا ہے، یعنی سردی کی راتوں میں رات طویل اور لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اگر تاخیر سے بھی سوئے تب بھی تہجد کے وقت اٹھنا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس وقت جب کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اگر عشاء کے وقت سے اگر فجر کے وقت تک دیکھا جائے تو رات کا وقفہ تقریباً 10 گھنٹے ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ایک انسان کو جو نیند کی ضرورت پڑتی ہے اگر بہت زیادہ مانا جائے تو 7 سے 8 گھنٹہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلاف اس سردی کے موسم کو غنیمت سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کی راتیں طویل ہیں قیام اللیل کرنے کے لیے، اور اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ جن لوگوں کے عذر شرعی کی بنا پر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے روزوں کی ادائیگی کے لیے، یا جو لوگ سوموار اور جمعرات یا ایام بیس کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین چانس اور موقع ہے۔ بہرکیف یہ موسم سرما عابدین و زاہدین اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے نیکیوں کو بٹورنے کے لیے ایک سنہرا موقع اور بہترین آفر ہے۔ اس سردی کے موسم میں چونکہ ایک نمازی کے لیے ٹھنڈے سے بچنے کے لیے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اس کو اتارنا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا مناسب پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کرنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، الا ادلکم ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع الدرجات، کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کو
یا ان چیزوں کو نہ بتاؤں جو تمہارے لیے گناہوں کے مٹانے، گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا ذریعہ ہو اور تمہارے لیے رفعت درجات کا سبب ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سے صحابہ کرام نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بھی ضرور ہمیں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ یہ ناپسندیدگی کی حالت میں بھی، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، یہ تمہارے درجات کو بڑھانے اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر ایسے موسم کے لیے فٹ ہوتی ہے کہ جب آدمی کو وضو کرنا شاق گزرتا ہے، جب آدمی کو وضو کرنا گرا گزرتا ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی کرنا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وضو کرنے کے لیے پانی گرم دستیاب ہو تو بہت سے لوگ یہ سہولت ملنے کے باوجود، گرم پانی ملنے کے باوجود اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ اور سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن، دو امر، دو معاملات رکھے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اختیار کرتے تھے جس میں یسر، آسانی اور سہولت ہوا کرتے تھے۔ تو اسی میں آسانی ہے کہ موسم کو دیکھتے ہوئے آدمی گرم پانی سے، اگر گرم پانی دستیاب اور آسانی سے مل جا رہا ہے پھر گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، اور ثواب کے اندر بالکل بھی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کو عذر کی بنا پر، شرعی عذر کی بنا پر پانی یا اسی طریقے سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے یا جان کے جانے کا خوف اور اندیشہ ہو تو چاہے غسل کی ضرورت ہو، چاہے وضو کی ضرورت ہو، ان دونوں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دونوں ضرورت کے قائم مقام تیمم کافی ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب التیمم کے اندر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو معلق طور پر ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے کتاب التیمم کے اندر مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ان عمرو بن عاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات سلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا،
चुनांचे मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज पढ़ाई। उन्होंने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय अम्र, क्या तूने जुनबी होते हुए अपने साथियों की जमात कराई थी? मैंने बताया कि किस वजह से मैंने गुस्ला नहीं किया था, और मैंने ये भी कहा कि मैंने अल्लाह का फरमान सुना है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। अपने आप को कत्ल ना करो, अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और कुछ न कहा। इस रिवायत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साबित होती है, वाज़ेह तौर पर साबित और मालूम होती है कि अगर किसी शख्स को ठंड की रातों में, मौसम सरमा में, शिद्दत सरमा की वजह से, ठंडी की शिद्दत की वजह से गुस्ल की ज़रूरत हो या वज़ू की ज़रूरत हो, तो वो गुस्ल और वज़ू की जगह पर तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम का तरीका मालूम ही होगा कि तयम्मुम की नियत करके, बिस्मिल्लाह करके मिट्टी पर अपने दोनों हाथों को मारे और उसके बाद अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो अपने हाथों से मिट्टी को फूंक मार ले और अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर खूब अच्छी तरीके से फेरे और फिर अपने हाथों को कलाइयों तक फेरे। इतना ही तयम्मुम के लिए काफ़ी है। तयम्मुम के लिए कोहनियों तक या 2 मरतबा ज़मीन पर नहीं मारा जाएगा। इसी तरीके से ठंडी के मौसम में पेश आने वाले मसाइल में से एक अहम और ज़रूरी मसला ये होता है कि बहुत से लोग मोज़ा पायताबा पहने हुए होते हैं, यानी पैर के अंदर मोज़ा पहने हुए होते हैं। ठंडी के मौसम में उसको निकालना दिक्कत और दुश्वारी ज़्यादा होती है, और अगर ठंडी का मौसम न भी हो तब भी यही मसला है कि अगर मोज़े को वज़ू और तहारत की हालत में पहना हो, यानी वज़ू या तहारत के बाद अगर पहना हो, तो ये मोज़े चाहे ऊन के हों, चाहे चमड़े के हों, चाहे ऊनी हों, चाहे नायलन के हों, चाहे सूती हों, किसी भी तरीके के ये चमड़े हों, उसके ऊपर मसह किया जा सकता है। और अगर मुकीम आदमी है, यानी अगर आदमी अपने इलाके के अंदर है, सफ़र के अंदर नहीं है, तो इस मोज़े के ऊपर मसह की मुद्दत 1 दिन और 1 रात है, यानी वो 24 घंटा उसके ऊपर मोज़े पर मसह करेगा, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर दरमियान में मोज़े को उतारा न हो और ये मोज़ा वज़ू के बाद पहना हो। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू बना रहे थे तो मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादा किया और मैं इस इरादे से झुका कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े को उतार दूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दा हुमा, इन दोनों को छोड़ दो, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, इसलिए कि मैं इन दोनों को पाकी की हालत में पहना हूँ, यानी इन दोनों को वज़ू के बाद पहना हूँ। अगर वज़ू के बाद पहना है तो 24 घंटा मुकीम के लिए है, और अगर कोई आदमी मुसाफिर है, जितनी मसाफत पर उसकी नमाज को कसर करना है, ऐसी सूरत में मुकीम आदमी अगर न हो, मुसाफिर आदमी हो, तो 3 दिन और 3 रात तक अपने मोज़े के ऊपर मसह करेगा। और मसह का तरीका ये होगा कि मोज़े के ऊपरी हिस्से पर मसह किया जाएगा, जैसा कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर दीन के का दारोमदार अक्ल के ऊपर होता तो मोज़े के निचले हिस्से पर मसह किया जाता, लेकिन दीन का दारोमदार अक्ल के ऊपर नहीं है, इसलिए मोज़े को ऊपर मसह किया जाएगा। मसह बाज़ लोग करते ये हैं कि दोनों हाथ को इकट्ठा
پیر کے اوپر پھیر لیتے ہیں، جبکہ بعض علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کے اوپر مسح کیا جائے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پیر کے اوپر مسح کیا جائے۔ یہ چند ضروری مسائل ہیں، ان کا ہمیں موسم کے لحاظ سے، موسم کے اعتبار سے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں منہ کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے منہ کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے ان یغطی الرجل فاہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ موسم سرما ہے، اس موسم میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے ہماری آسانی کے لیے بتائے ہیں اور ہمارے رہنمائی جن مسائل کے متعلق کی ہے، ہمیں ان آسانیوں کا، ان یسر اور سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔